میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اس خوبصورت شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہوں گی. میرے ہونے سے ہے یہ سارا سماج، میرے ہونے سے ہے یہ سارا سماج، بہن ہوں، بیٹی ہوں میں، مدر ہوں میں. تو آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں محترمہ عطیہ داؤد کا. بہت بہت شکریہ، اور سیفی صاحب اور تمام منتظمین کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اصل میں اسی حوالے سے جو ہے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے لوگوں نے بات کی ان کی ریپیٹیشن نہیں ہوئی ایک دوسرے سے. مجھے بہت یہ اندیشہ تھا کہ ثروت اور میری ریپیٹیشن کہیں نہ ہو جائے، کیونکہ ہم دونوں لٹریچر کے بیک گراؤنڈ سے بات کر رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثروت کا نام دیکھ کر میں نے جو ہے اس کو تاریخی حوالے سے اس کو لیا تھا. اور اصل میں یہی میرا تھا کہ عورتیں ماں، بہن، بیٹی، محبوبہ اور بیوی، اس کے علاوہ عورت ہے، میرا یہ زیادہ موضوع ہے. اب اس حوالے سے یہ تھا کہ عورتوں کو خود مختار اور سماجی طور پر جو ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے اس کو ہمارے پاس کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میرا جس سماج سے تعلق ہے بہت عزت کے ساتھ بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ ہماری بھی آئیڈیل جو ہے وہ بی بی ہیں اور ان کو سلام ہے. لیکن میرا جو ہے تہذیب جو ہے وہ ہماری موہنجو سے بھی ملتی ہے، اور جس ماروی کا ذکر کیا گیا تھا وہ مسلمان نہیں تھی. تو بہت ساری اس طرح کی خواتین ہیں جو جن کا ایک عورت ہونے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میرا ایک تعارف فیمنسٹ رائٹر کا ہے، اور یہی میں نے پڑھا ہے، یہی میں نے سیکھا ہے کہ جو ہے یہ 20ویں صدی میں امریکہ سے جو فیمنزم کی لہر ابھری، پہلی، تیسری، چوتھی، اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں. لیکن اس سے بہت پہلے کی بات ہے، بہت صدیاں پہلے کی بات ہے، جب ہمارے پاس جو صوفی شاعری ہو رہی تھی اور جو ہمارے صوفی اکرام جس طرح سے عورت کی خود مختاری کو پیش کر رہے تھے. اور اس میں ان لوگوں کی جو ہے اس شاعری کی جو ہیروئن ہے وہ صرف اس میں اس سے عشق نہیں، اس کا کیریکٹر یہ نہیں کہ وہ کسی کی محبوبہ بن جائے یا وہ کسی کے عشق میں رہے، اس کے علاوہ اس کی ایک سماجی زندگی تھی. اب اس میں یہی جو ہے وہ بات ہے کہ اب جیسے شاہ حسین ہے، وہ ان کی پیدائش 1538 سے 1599 میں کہ یہ شاعر ہیں. گھوم چرخیا گھوم تیری کتن والی جیوے، تیری کتن والی جیوے، کتن والی جیے، نالے وٹن والی جیوے. وہ عورت جو روزگار پیدا کرتی ہے، جو چرخہ چلا رہی ہے. اور اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گی میں کہ عورت نے شاعری ایجاد کی، زراعت ایجاد کی، مدرسری اور پدرسری دور، یہ سارا دور سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہاں سے جب کہانی چل رہی ہے. اور اب یہاں ہم آ رہے ہیں کہ جو مطلب تمام شعراء اکرام نے عورت کو ایک سماجی زندگی میں معاشی جدوجہد کرتے ہوئے دکھایا ہے. اب اس کے بعد شاہ بٹائی کے میں کچھ مثال دوں گی. یہ 1689 سے 1752 تک تھے. اب ان کی شاعری میں اس کی 7 ہیروئن ہیں جو کہ ماروی، سسی اور اس کے علاوہ مطلب ان تمام کا ذکر آئے گا. لیکن ان سب لوگوں کا جو ہے ایک طرح سے جو ان کی صرف لو اسٹوری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب سے عشق کیا اور اس میں ہوئی، لیکن ان کی ایک سماجی حیثیت ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. اور وہ اپنی سماجی حیثیت میں سوائے عشق کرنے کے، عشق کرنا میرے نزدیک ایک بہت بڑی اہم بات ہے، جس کے لیے ایک بہت اہم اور ایک عورت کا ایک بہت بڑا حق ہے جو وہ جس کی وہ ہے. اور مرد اور عورت کے عشق کو اس کو میں بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر رہی، لیکن اس عشق کے ساتھ ان لوگوں نے بھرپور سماجی اور معاشی زندگی گزاری. تو اس میں جو ہے ان کے شاہ بھٹائی کا ایک سر ہے، اس کا نام ہے کاپایتی، جو چرخہ بنانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں.
اب اس میں جو وہ خواتین ہیں جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے روزگار بنا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ ان کا شوہر, ان کا بھائی, بیٹا ان کے لیے رزق پیدا کرے گا. روٹی, کپڑا اور مکان جو ہے وہ عورت کو مفت میں ملے گا, یہاں یہ ذمہ داری مرد کی ہے. یہ صوفی شاعری میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک عورت کو جدوجہد کرتے ہوئے دکھایا ہے. تو یہ سر کاپایتی سے چرخہ کاٹنے والی عورت کے حوالے سے ایک شاہ بٹائی کے ایک بیت کا مفہوم ہے. تم کاٹنے کی پرواہ نہیں کر رہی ہو, چرخہ کاٹنے کی آج کل پرواہ نہیں کر رہی ہو, کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتی ہو. صبح ہوگی, اچانک عید آ جائے گی, تو کیا گھر کے افراد ننگے بھوکے ہوں گے؟ اور جب سکھیاں تم کو بلانے آئیں گی تو تم تو پھر سنگھار کو ہی ترسو گی. مطلب یہ نہیں تھا کہ روزگار جو ہے کہ تم اچھا, عورتوں کے سنگھار کو یہ کہا گیا ہے کہ سنگھار کرو, مرد کو لبھاؤ, محبوب کو لبھاؤ, مگر یہاں نہیں. اور وہ اچھا میرے لیے دھندا سا لے آؤ, میرے لیے سرما لے آؤ, وہ کسی سے فرمائش کر رہی ہے. نہیں, یہ عورت خود چرخہ کاٹ رہی ہے, خود جو ہے نا محنت کر رہی ہے. اس محنت سے اس کو پیسے ملیں گے جس سے وہ اپنے پورے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدے گی, اور اس کے علاوہ وہ اپنا سنگھار بھی کرے گی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش بھی ہوگی. تو یہ شاعری ہے شاہ بٹائی کی. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اس کا سرکاپیتی سے بیت ہے. آج بھی تم سستی کر رہی ہو, ٹال رہی ہو, چرخہ نہیں کاٹ رہی ہو. بے وقوف, تمہارے ساتھ شوہر آخر کتنے احسان کرے گا. مطلب تم اپنے شوہر کا کہ جو ہے نا, اگر تم اپنا کام نہیں کر رہی ہو تو کیا شوہر کا احسان اٹھاؤ گے. تو یہ جو ہے یہ شاہ بٹائی کی شاعری ہے. اچھا, شاہ بٹائی کی جو 7 ہیروئن تھی, ماروی, سسی, سونی, لیلا, سورٹ, نوری اور مومل, اس میں جو ہے کہا نہیں جاتا لیکن تقریباً سب کی سب ہندو ہیں. شاید نوری کے لیے مجھے پورا ابھی یقین نہیں ہے, لیکن شاید نوری مسلم تھی. اچھا, اس کے علاوہ ان تمام خواتین کی وجہ شہرت فقط عشق نہیں تھا, ان کی ایک سماجی زندگی کی تھی. ماروی کی وجہ شہرت جو ہے انکار تھا, کہ وہ انکار کر رہی ہے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. مجھے مطلب ایک بادشاہ کو ایک انکار, ایک عورت کے انکار کو. اس کے بعد سسی ہے, سسی کا بھی ہے کہ وہ جدوجہد کر رہی ہے اپنے. سسی کو کیریکٹر کو زیادہ تر سب لوگ جانتے ہیں. سونی ہے, سونی کے کردار کو بھی سب لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے بھی شاہ بٹائی کی بہت ایک انوکھی جو ہے نا وہ شاعری ہے کہ جو ہے میں سنگھار کر کے مجھے جو مطلب مجھے جو ہے نا اس کے جو شوہر کا نام ڈب تھا, وہ کہہ رہی ہے کہ جو میں سنگھار کرتی ہوں, ہار سنگھار کرتی ہوں, تو مجھے میرا جو شوہر ہے وہ مجھے دن میں 10 دفعہ تانے دیتا ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میرا عقل, میرے عشق سے جو میرا سب کچھ ہے وہ عشق نے لے لیا ہے, مجھے مطلب اپنے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک عورت کی خود مختاری ہے کہ وہ اپنی اس کے گھر والوں نے اس کی مرضی سے شادی کروا دی. اس میں جو ہے نا یہ تمام ہیروئن, کیونکہ ہیر کا یہاں ذکر نہیں ہے, بٹائی نے اس پہ نہیں لکھی, لیکن یہ تمام ہیروئن ان کی شادی ان کے گھر والوں نے مرضی سے نہیں کی تھی اور ان کی زبردستی کی تھی. لیکن یہ عورتیں اڑی رہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے محبوب کے ساتھ وہ گئی ہیں پیچھے, اور انہوں نے اس طرح سے ان کو جان دی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو سماجی حیثیت ہے اس میں سورٹ, لیلا, یہ لیلا مجنو والی لیلا نہیں ہے, یہ لیلا چنسر ہے. لیلا اور نوری یہ تینوں بادشاہ کی بیویاں تھیں, لیکن یہ تھا کہ ان کی وجہ شہرت بادشاہ کی بیوی بننا نہیں تھا کہ وہ ملکہ ہے, اس لیے جو ہے یہ ان تینوں کا ایک بالکل الگ الگ کیریکٹر تھا. لیلا کا جو تھا کہ لیلا یہ بھی نہیں, وہ اس میں ایک خامی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا زیور کے حوالے سے کو پسند کرتی ہے, اور اپنے مطلب اس کی اخلاقی ایک کمزوری ہے جس کو بٹائی بیان کرتا ہے کہ یہ ہے, لیکن ایک طرح سے یہ. اور اس کے علاوہ سورٹ ہے, سورٹ بھی ایک بادشاہ کی بیوی تھی لیکن ان کو تھا. اچھا, اس کے علاوہ جو اس میں نوری ہے,
نوری جو ہے وہ مچھیرن ہے اور وہ باقاعدہ مچھلیاں بیچتی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو سسی ہے وہ دھوبن ہے، وہ کپڑے دھوتی ہے، مطلب کام کر رہی ہے، مفت کی روٹیاں کوئی نہیں توڑ رہی ہے وہاں، مطلب وہ عشق بھی کر رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی جدوجہد بھی کر رہی ہیں. اور اس میں سے کسی نے بھی اس کو اس طرح سے حوالے سے نہیں کہا. اس طرح سے جو ہے وہ مومل بھی جو ہے وہ اپنے بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن اپنی پوری جدوجہد خود کرتی ہے، وہ محل چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اس طرح سے جو ہے سونی ہے وہ مطلب ایک طرح سے وہ بھی ایک بکریاں چراتی ہے، کمہار، اور اس کے بعد جب سسرال میں کمہار خاندان میں جاتی ہے گھڑے بناتی ہے لیکن اپنی حیثیت سے وہ کام کر رہی ہے. تو اچھا اس طرح سے جو ہے ان کی بادشاہ والی حیثیت میں جب ان کی شادیاں، جو ہماری 3 ہیروئن جن کی شادی بادشاہ سے ہوئی ہے وہ مسز فلاں نہیں بنی ہیں کیونکہ یہ مسز چنیسر ہیں یا یہ مسز جو ہے وہ رائڈیاچ ہیں. نہیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی حیثیت سے ان کی کہانی چلی ہے. تو یہ میری کچھ اس طرح کی جو پوائنٹس تھیں کہ جو ہماری اور دوسری بات یہ تھی شاہ بٹائی کی شاعری کے حوالے سے، شاہ بٹائی کو بھی پر جی یہ میرا اوپینین ہے، جو میں نے بٹائی کی شاعری سے نکالا ہے یہ میرا اوپینین ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس طرح سے شاعری کو، شاہ بٹائی کی شاعری کو حوالے سے دکھایا گیا ہے. جب ماروی کی بات ہوتی ہے عورت کی خود مختاری کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ وطن سے محبت کرو. جب سونی کی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ شوہر کے پیچھے جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ عورت کی خود مختاری کو دیکھیں، کیونکہ ایک عورت نقاد ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ عورت محقق بہت کم ہے. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ شاعر بہت عظیم ہیں لیکن اس طرح سے شاہ حسین کو کس نے دیکھا ہے جو ایک عورت کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک نئی راہیں ہیں جو عورتیں تحقیق کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کافی بات کر لی. شکریہ.